محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Muslim Group of Schools and Colleges, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر محمد حسین آزاد آپ کا میزبان مکس نیوز کے پروگرام نمود سحر کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جو مکہ مکرمہ کے اولین ان لوگوں میں سے ہیں جن پر ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے اور ہر قسم کا ظلم کیا گیا، لیکن انہوں نے عہد اور احمد کے علاوہ اپنی زبان سے ان کے بولے ہوئے لفظوں میں کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے اس خاتم المرسلین پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھ دیا اور توحید کا اقرار کر لیا، تو پھر تپتے صحراؤں میں اور بالکل گرم سلاخوں سے داغنے کے باوجود، ان کو پتھروں پر گھسیٹنے کے باوجود، وہ کوئی ایسا ستم نہیں تھا کہ جو ان پر نہ کیا گیا ہو، لیکن انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور عشق رسول بھی ایسا کہ وہ امام عاشقاں کہلائے، اور اس عظیم ہستی کا نام ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہم ان کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جو اولین اسلام لانے والوں میں شامل ہیں اور جن کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن امیہ سے خرید کر آزاد کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور پھر وہی غلام جو ہے وہ صحابہ کے سردار ٹھہرے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم فرما رواں جب ان کے آگے وہ جا رہے ہوتے تھے تو وہ ان کو سردار کہہ کر بلاتے تھے، اور جنہوں نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد کیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا پھر مقام و مرتبہ محبت رسول، عشق رسول، خدمت رسول کی وجہ سے، استقامت کی وجہ سے اتنا بلند ہوا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے سردار ہیں۔ اور حیرت کی بات اس وقت سامنے آتی ہے کہ جب ایک صحابی کہتا ہے، اے بلال، تمہاری نیکیاں زیادہ ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں زیادہ ہیں،
تو لیکن ان کا ظرف دیکھیں، ان کا کمال دیکھیں، ان کی محبت، عقیدت اور احترام دیکھیں کہ وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کس عقل مندی سے وائزلی وہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تو نیکیاں بے شمار ہیں، اور ان بے شمار نیکیوں میں سے ایک نیکی بلال ہے۔ تو بلال حبشی کا جواب بھی کمال کا ہے۔ تو آج ہم ان کی اس محبت اور عشق کو جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تھا، تو سیدنا بلال حبشی اور عشق رسول کے عنوان سے آج ہم ناظرین آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ گفتگو کے شرکاء میں آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہم ملک کے عظیم قاری، استاد القرآن، عالمی شہرت یافتہ قاری محمد عبدالغفار نقشبندی۔ آپ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی تلاوت کے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ قاری عبدالغفار نقشبندی، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں مفتی محمد عمر فاروق۔ آپ استاد الحدیث ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، اور آپ مفتی تقی عثمانی کے تلامذہ میں سے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ مفکر ہیں، مذہبی سکالر ہیں، استاد حدیث کے استاد ہیں، مفتی ہیں۔ افتاء پر بھی آپ کا ایک بہت بڑا کام ہے۔ مفتی محمد عمر فاروق، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو قاری محمد عبدالغفار نقشبندی صاحب، آپ یہاں تشریف فرما ہیں، تو میں چاہوں گا کہ خوبصورت سریلی آواز سے اللہ کے کلام سے آج کی اس بابرکت تقریب اپنا پروگرام کا آغاز کریں۔ تو چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید کے پاک کلام سے اس کا آغاز فرمائیں اور چند آیات قرآنی جو ہیں وہ تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا
أذن له الرحمن. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. صدق الله العظيم. جی ماشاء اللہ قاری عبدالغفار نقشبندی صاحب آپ نے تلاوت کلام مجید فرمائی. جی مفتی صاحب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بلند مقام و مرتبہ ہے، تو آپ ناظرین کو ان کے بارے میں اپنے خیالات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آگاہ فرمائیں کہ وہ کس قدر عظیم ہستی تھیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. ناظرین گرامی قدر، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے متعلق سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اعتق سیدنا، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمارے سردار ہیں، انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سردار فرما رہے ہیں، جبکہ ان کی خاندانی زندگی اور ایک پسماندہ ملک جو اس وقت بھی دنیا میں سب پسماندہ ممالک میں دھوپیا شمار ہوتا ہے، حبشہ، وہاں کے باشندے تھے. ان کے والد محترم رباح یہ مکہ المکرمہ میں آباد ہوئے. ان کا خاندان یمن اور حبشہ کے درمیان علاقہ وہاں رہتے تھے، وہاں سے ان کے والد محترم مکہ المکرمہ میں تشریف لائے، یہاں آباد ہوئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ مکرمہ میں پیدائش ہوئی، اور یہ غلام خاندان تھا. ایک وقت میں انہوں نے بہت ظلم و ستم سہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آقا تھا امیہ بن خلف، وہ انتہائی ظالم اور بے حس انسان تھا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر، جلتے سنگریزوں پر اور دہکتے انگاروں پر لیٹاتا، رسی گلے میں ڈالتا، اور یہاں تک کہ آپ کے سینہ مبارک پر وہ بدبخت پتھر رکھ دیتے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اس بات سے ہٹانے کے لیے کہ تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی چھوڑ دو اور لات و عزا منات کی پرستش کرنے لگ جاؤ، اللہ وحدہ لا شریک کو تم چھوڑ دو، اتنا ستاتے. لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی احد احد کی پکار سے ان کو خاموش کرانے کی کوشش فرماتے. یہ ظلم و ستم مسلمان بھی دیکھتے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں، 7ویں مسلمان ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مشکل گھڑی میں دیکھتے، پریشان کن صورتحال ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرانے کا انہوں نے سوچا. چنانچہ ایک خطیر رقم دے کر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
آزاد کرانے کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خریدا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا اظہار فرمایا، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اس میں مجھے بھی شریک کر لو، کہ اس عظیم سعادت میں میں بھی شریک ہو جاؤں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو آزاد کر چکا ہوں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا گیا تو بہت قسم و پرسی کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں، تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو صحابی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید، پکڑ کر لائے۔ 5 دن تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش رہے، اور 3 دن متواتر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے ان کے کمرے میں تشریف لاتے رہے اور دعا فرماتے رہے۔ 6 دن کچھ ہوش آیا، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، اور 7ویں دن رحمت دو عالم، محبوب کائنات، سید دو عالم، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور گھسٹتے ہوئے حاضر ہوئے آپ کے قدموں میں جا گرے، اور آپ کی قدم بوسی کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنی جان اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے مشکل وقت سے گزرے کہ جو عام انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت تقریباً 30 سال تھی جب اسلام قبول کیا، تو ابتدائی مسلمانوں میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی سعادت ان کو نصیب فرمائی تھی، بڑی سعادت نصیب فرمائی تھی۔ ایک عجیب واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو فرشتوں کے جھرمٹ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت الفردوس کی سیر کے لیے بھی تشریف لے گئے، تو وہاں ایک حور کو کچھ مغموم سا دیکھا، پوچھا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ کون ہے اور کیوں مغموم ہے؟ تو اس حور نے بات کرنے کی اجازت چاہی، چنانچہ اسے اجازت دی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ دنیا میں جو لوگ بستے ہیں جنت میں میرا رفیق، میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو مجھے ایک حبشہ کا ایک غلام بلال دکھایا گیا، تو میں اس وجہ سے مغموم ہوں۔ رحمت کائنات سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانتی ہو بلال کون ہے؟ اللہ کے محبوب کہ جن کی رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جانے سے پہلے جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ محسوس فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم 70,000 پردے اٹھاؤ اور بلال تمہیں پسند نہ کرے تو کیا کرو گی؟ آج تم یہ سوچ رہی ہو۔ چنانچہ اس نے معذرت کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی معذرت قبول فرمائی۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا۔ ناظرین اکرام، یہاں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ارشادات اور وہ آپ کا ایک سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چلنا جو ہے وہ یاد آ رہا ہے کہ جب آپ پر ستم ڈھایا گیا سیدنا بلال حبشی پر مکہ مکرمہ میں،
تو بہت زیادہ زخمی تھے، نڈھال تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو ان سے خریدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا۔ تو ایسا ہوا کہ ایک دن کیا شان ہے سیدنا بلال حبشی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سہارا دیے اور ان کے بازو جو ہیں اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے وہ سہارا دے کر جا رہے تھے بستر پر لٹانے کے لیے۔ اور پھر اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حیات طیبہ کے آخری لمحات میں ہیں اور آپ علیل ہوتے ہیں، تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سہارا دیے، محراب کی طرف نماز پڑھوانے کے لیے جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، اس وقت کو یاد کرو کہ جب ایک وقت وہ تھا کہ جب میں آپ کو سہارا دے کر وہ لے کر جا رہا تھا، اور آج وہ وقت ہے کہ آپ مجھے سہارا دے کر جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں۔ تو سیدنا بلال حبشی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو 22 برس بیت گئے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے بلال کل ہی کی تو بات ہے۔ ناظرین، یہاں ہم وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ احتیاط کرنا، مہلک جراثیم اور وائرس سے بچاؤ آج کل کی اولین ترجیح ہے۔ جدید ویز ہینڈ واش کا موئسچرائزنگ اور اینٹی بیکٹیریل فارمولا ہاتھوں کو روزمرہ کے جراثیم ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جلد کو رکھے نرم و ملائم اور کھردرے پن سے محفوظ۔ صابن پر لگے جراثیم ہاتھوں پر لگ جاتے ہیں، جبکہ ویز کی مکمل پیکنگ سے ملے آپ کو جراثیم سے حفاظت۔ فلو، کھانسی اور کرونا جیسے مہلک وائرس سے بچنے کے لیے ویز ہینڈ واش کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے۔ ویز لیکوڈ ہینڈ واش جدید ریسرچ کے بعد نقصان دہ کیمیکل سے پاک ہے۔ صاف رہو، خوش رہو۔ ویز واش، صفائی نصف ایمان ہے۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے شمع، کوئی نشی آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہوں میں پھر رونق بنے پیچھے بل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہوں میں پھر رونق
की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs pasta, Gibbs pasta। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। वेलकम बैक नादरीन। गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं। कारी साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको सुरीली आवाज़ से नवाजा है, और ये सुरीली आवाज़ जो है ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब बंदों को अता करता है। और 1 लाख आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 जो पैगंबर हो गुजरे हैं, उन सब को हुस्न सौत, हुस्न सूरत और हुस्न सीरत से नवाजा। गोया कि ये सुरीली आवाज़ जो है किसी को ज़्यादा किसी को कम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा अता फरमाई। और इन सुरीली आवाज़ों में एक सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो पहचान है, इश्क रसूल तो अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह, उनकी अकीदे में इस्तकामत अपनी जगह, लेकिन मेरे आका का ये फरमाना उनकी आवाज़ सुनकर बुलंद भी हो, खूबसूरत भी हो, तो मेरे आका ने फरमाया कि बिलाल हबशी को बुलाओ। जब वो एक सहाबी को रात को ख्वाब में, एक इंसारी सहाबी को वो कलमात
آذان کے سکھائے جاتے ہیں اور وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ بلال حبشی کو بلاؤ اور یہ کلمات ان کو سکھاؤ اور ان کو کہو کہ اذان دے۔ کیوں؟ ایک تو محبت اپنی جگہ تھی، لیکن آواز بھی بڑی خوبصورت تھی۔ تو قاری صاحب میں چاہوں گا ماشاءاللہ آپ بھی سر کی تانیں بکھیرتے ہیں، اور جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو پھر سر کی تانوں سے سائیکل کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو میں چاہوں گا کہ اس اولین مؤذن رسول بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مقام و مرتبہ کو بیان فرمائیں تاکہ ناظرین اس سے محظوظ ہو سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، گزارش یہ ہے کہ حضور کے جتنے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سب کو اللہ نے مختلف صفات سے نوازا، مختلف اعزازات سے نوازا۔ اس کی بے حساب مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اللہ رسول کا اتنا کرم تھا، اس قدر مہربانی تھی کہ آپ مؤذن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے دنیا میں جانے جاتے ہیں، اور یہ ایسا اعزاز ہے جو صرف اور صرف آپ ہی کو حاصل ہوا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ فتح مکہ کے بعد نماز ظہر کا وقت آتا ہے تو وہ پہلی اذان ہے۔ اس وقت بیت اللہ شریف کی جو عمارت تھی وہ اس وقت سب سے زیادہ بلند تھی، اس کے اطراف میں کوئی عمارت ایسی نہیں تھی جو بیت اللہ کی عمارت سے اونچی ہو، بلند ہو۔ تو حضور نے فرمایا، بلال آج بیت اللہ کی چھت پہ پڑھو اور میرے رب کا نام جو ہے اس کو ہواؤں میں، فضاؤں میں سناؤ۔ تو بلال نے اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اذان شروع کی تو وہ کیا منظر ہوگا کہ اس وقت کائنات میں اب بھی بیت اللہ شریف سے بڑھ کر عزت والی کوئی جگہ نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اور بلال اس کی چھت پہ ہیں۔ اس وقت دنیاوی اعتبار سے اس سے بلند مقام کوئی اور نہیں تھا جس مقام پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان نے پہنچایا، تو یہ ان کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر میں ایک اور بات دیکھتا ہوں کہ حضرت بلال حبشی اذان دے رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، تو جب بلال اس مقام پر پہنچے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے انگوٹھے چومے اور چوم کر آنکھوں سے لگائے۔ جب ایسا ہوا تو میرے آقا علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا، من فعل مثل ما فعل خلیلی انا طالبہ فی صفوف القیامت وقائدہ الی الجنہ۔ جو کوئی ایسا کرے جیسا میرے دوست نے کیا ہے، میرے ساتھی نے کیا ہے، تو پھر انا طالبہ فی صفوف القیامت، میں قیامت کے دن اس کو ڈھونڈوں گا، اس کو تلاش کروں گا، وقائدہ الی الجنت، اور اپنی قیادت میں میں اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یہ واقعہ بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے دوران پیش آیا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام عشق رسول ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اذان نے ان کو پوری کائنات میں ایسا متعارف کروایا کہ جب اذان پڑھنے والا اذان پڑھتا ہے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال ذہن میں آتا ہے۔ اللہ کریم ان کے درجے بلند فرمائے، اور یہ جو اذان کا فیضان ہے یہ جب تک اذان ظاہر قیامت تک ہوتی رہے گی، 24 گھنٹے ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں فرق کے ساتھ۔ تو یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان ہے۔ اللہ ان چند جملوں کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات فرمائی، اور آپ نے بھی اذان جو ہے وہ دنیا کے ایک اور ملک میں جا کر اذان دی، اور یہ بھی سنت بلال حبشی ہے۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے
اللہ کے پیغمبروں نے ورثے میں علم کو چھوڑا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے ورثے میں یہ اذان جو ہے وہ چھوڑی ہے، اور وہ اذان جب تک یہ دنیا قائم رہے گی وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد جو ہے وہ آتی رہے گی۔ اب کائنات کے جتنے لمحات ہیں، مقامات ہیں، وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں، کوئی مقام ایسا نہیں کہ جس میں اس کائنات کے اوقات کے ہر لمحے میں اذان نہ دی جا رہی ہو۔ تو جہاں جہاں اذان ہوتی ہے بلال حبشی وہاں وہاں ہوتا ہے۔ تو بلال حبشی کا آج بھی روض رسول پر جائیں تو روض رسول کے باب جبریل کے ساتھ جو ہے وہ حجرہ آج بھی موجود ہے۔ باقی تمام صحابہ کے وہ نظر نہیں آ رہے، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پائن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں۔ تو مفتی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ حدیث کے ماشاءاللہ استاد ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں ایک باب ہے جس میں اذان کے بارے میں ہے، اور اس میں اذان کا ذکر ہے اور حضرت ابو محذورہ کا ذکر ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس حدیث کو آپ ناظرین کے گوش گزار کریں تاکہ ناظرین کے قلب اور دماغ روشن ہو جائے۔ جی، اذان حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان ارشاد پر دی۔ یہ اس کا آغاز کیسے ہوا آپ اس کو بخوبی سمجھتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں، احادیث میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ایک بات میں عرض کر دوں کہ الحمدللہ ہمارا یہ دین یہ کوئی فرضی نہیں ہے۔ ہمارا قرآن، ہماری حدیث، ہمارا مکمل دین یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ یہ اذان بھی سیدنا جبریل علیہ السلام نے یہ سکھائی۔ چنانچہ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیے، احادیث کی کتب میں بھی تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے اذان کی ابتدا اور مشروعیت کا، کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا جائے تو اس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے مشورہ فرمایا۔ مختلف آراء سامنے آئیں، بہت تفصیل ہے احادیث میں۔ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما تھے، خواب میں انہیں بھی اذان سکھلائی گئی، اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مؤذن رسول تھے، ان کو بھی سکھائی گئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب مختلف آراء سامنے آئیں تو اس میں یہ بھی آیا کہ جیسے یہود لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اپنا ایک مخصوص طریقہ اختیار کرتے ہیں ویسے بلایا جائے، عیسائیوں کا طریقہ اختیار کیا جائے، مختلف آراء سامنے آئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اذان عطا فرمائی کہ خود جبریل علیہ السلام نے یہ کلمات سکھلائے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خواب میں مجھے بھی یہ کلمات سکھلائے گئے، اور یہ اذان کے کلمات جبریل علیہ السلام نے سکھائے، اور یوں مسلمانوں کی یہ اذان شروع ہوئی۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اذان دیا کرتے تھے، یہ نائب مؤذن تھے، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اذان دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے مؤذن رسول کی حیثیت سے متعارف تھے۔ آپ علیہ السلام کی اس دنیا سے رحلت کے بعد طے کیا تھا کہ میں کبھی اذان نہیں دوں گا،
آپ ہجرت کر کے شام چلے گئے تھے اور مختلف غزوات میں بھی آپ نے شرکت فرمائی. جب شام چلے گئے تو خواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال کبھی زیارت کو تو آ جاؤ. اللہ اکبر. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے اور مدینۃ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچے. یہاں لوگوں نے انہیں اذان کی فرمائش کی لیکن ہمت نہ ہوئی. فرمایا کہ نہیں میں اذان نہیں دے سکتا. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ کے سامنے حسنین کریمین سیدنا حسن و حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ جب سامنے آئے، یہ لاڈلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پھول، انہوں نے جب ملاقات ہوئی تو عجیب بات یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان دونوں کو اپنے ساتھ چمٹا لیا، بڑی محبت سے پیش آئے کہ یہ وہ پھول ہیں جن سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشی اور مسرت حاصل فرمایا کرتے تھے. چنانچہ انہوں نے درخواست کی کہ آپ اذان دیجئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی فرمائش کیسے ٹھکرا سکتے تھے؟ فرمایا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر. چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اذان دی. اللہ اکبر. جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو سارا مدینہ باہر نکل آیا، یہاں تک کہ عورتیں پردوں میں نکل آئیں، مرد بھی باہر آ گئے اور زمانہ نبوت یاد آیا. سب اشک بار ہو گئے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور سب لوگ اشک بار ہو گئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی یاد تازہ ہو گئی. کیا ہو گیا آج؟ ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. ناظرین آپ نے مفتی صاحب کی گفتگو سنی، حضرت ابو محذورہ کے بارے میں سنا، اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح حضرت ابو محذورہ کی آواز بھی بڑی خوبصورت تھی. ناظرین یہاں ہم بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کسی کے دل میں گھر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور کسی کے دل میں آپ اسی وقت گھر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے عمل سے وہ دل جیت لیں. اور دل آپ تب جیت سکتے ہیں جب جیت کا جذبہ ہو. اسی جذبے سے سرشار ہم نے لگایا ایک چھوٹا سا پودا
जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नादरीन। जी कारी साहब, इश्क रसूल की बात हो रही है और इश्क बिलाल की बात हो रही है, तो कारी साहब इश्क की ही कोई बात हो जाए। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि हुजूर के जितने सहाबा हैं वो सारे के सारे आशिक रसूल थे, और जिस मेयार का इश्क उनके दिल में था वो ज़ाहिर है उसके बाद तो नहीं हो सकता। उनकी मुख्तलिफ कहानियाँ हैं, मुख्तलिफ वाक़यात हैं जो हमारे सामने हैं, लेकिन ये बात तयशुदा है कि हर सहाबी के दिल में हुजूर की मोहब्बत इस कदर थी और इश्क इस कदर था कि वो अपनी मिसाल आप थे। उनकी नमाज़ें देख लें, उनके रोज़े देख लें, उनके नवाफिल आप देख लें, उनकी तिलावत कुरान पाक आप सुन लें, तो उस हर चीज़ में आपको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क नज़र आता है। और इसी बात को दुनिया जानती है, जैसा कि आपने भी कहा कि इमाम आशिका बिलाल का एक लक़ब है, एक रुतबा है। उन्होंने जितनी मारें खाई और जिस कदर वो इस्तिकामत से डटे रहे अपने ईमान को बचाने के लिए, एक ही बात थी ज़ुबान पे, या अहद होता था या अहमद होता था। तो वो जो ख्वाजा साहब ने कहा था कि मोहम्मद मोहम्मद पकेंदें गुजर गई, अहद नाल अहमद मिलेंदें गुजर गई, मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहाँ, खुदा को मोहम्मद सडेंदें गुजर गई। फरीदुज़्ज़मा दस्तगीर दो आलम तेरा इसमें आज़म जपेंदें गुजर गई। एक जी मैं अर्ज करें, एक शेर इसका नहीं है, वो किसी और कलाम का है, लेकिन कमाल का शेर। वो कहते हैं कि हलीमा दी डाची दा करके तसव्वुर, हलीमा दी डाची दा करके तसव्वुर, खुरे डाचियां दे चुमेंदे गुजर गई। ये सारा इश्क है। अगर इश्क नहीं है तो फिर हयात नहीं है, अगर इश्क है तो बंदा मर के भी जिंदा है, अगर इश्क नहीं है तो बंदा फिर चलते फिरते लाश है। इश्क के मिज़राब से नगमाए तारे हयात, इश्क से नूरे हयात, इश्क से नारे हयात। माशाअल्लाह कारी साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई और नादरीन भी महसूस हुए होंगे यकीनन। नादरीन, इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात की थी। इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। हबशी आज भी ज़िंदा है और ता क़यामत ज़िंदा रहेगा, और ना रूमी रहे ना रोम रहा, ना किसरा रहा ना किसरा वाले रहे। रूमो ईरान कैसरो किसरा उनके नाम मिट गए, लेकिन आज भी बिलाल हबशी का नाम जो है वो ज़िंदा है। और सिर्फ इस्लामी ममालिक जहाँ जहाँ दुनिया की ये हद जो है वो कायम है, वहाँ वहाँ बिलाल हबशी का नाम जो है वो मौजूद है और ज़िंदा है और ता क़यामत ज़िंदा रहेगा। कारी साहब, इश्क की ये जो बात है और जो सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा है, नाज़रीन मोहतरम, ये अल्लाह की अता है कि ऐसा हुआ कि एक मर्तबा ये रूम के सुहेब, फ़ारस के सलमान और हबशा के बिलाल
یہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی گزر ہو رہا ہے، اور وہاں ابھی ابو سفیان جو ہیں وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور ان کا جو غلہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا، تو وہ غلے کو چھڑوانے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں سے گزرتے ہیں جہاں بلال حبشی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سلمان فارسی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور صہیب رومی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابو ذر غفاری بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سردار کی گردن تک ابھی کسی کی تلوار کیوں نہیں پہنچی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق سن رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق واپس پلٹ کر دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے بلال، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ قریش کے سردار ہیں؟ اور یہ کہہ کر آگے چلتے ہیں۔ تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ ساری بات جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق گوش گزار عرض کر دیتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ ایسا ایسا ہوا ہے اور میں نے بلال حبشی کو ایسے بات کی ہے۔ تو میرے آقا کتنے کریم ہیں، ابوبکر صدیق کو سان یسنین اذ ہما فی الغار، ان کو فرماتے ہیں کہ اے ابوبکر، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ تو نے بلال کو ناراض کر دیا ہے، واللہ اگر بلال ناراض ہوا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، جاؤ اور اس کو راضی کر کے آؤ۔ اور کیا کمال ہے کہ جنہوں نے آزاد کروایا وہ ابوبکر صدیق بلال حبشی کی خدمت میں جاتے ہیں اور ان کو جا کر بات کرتے ہیں کہ میں نے تو سرے راہ یہ بات کی تھی، اگر آپ کو میری بات بری لگی ہو تو آپ مجھے معاف کریں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ مقام جو ہے یہ عشق رسول سے ملا ہے، یہ محبت رسول سے ملا ہے، یہ عقیدت و احترام رسول سے ملا ہے، اور بلال حبشی پھر وہ صحابہ کے سردار کہلاتے ہیں۔ تو جی مفتی صاحب، آپ سیدنا بلال حبشی کے بارے میں تھوڑا سا ناظرین کو، ہاں جی، آپ اس کو ذرا بڑھائیں۔ فرما رہے تھے تو دیکھیے اس میں ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سحری فرما رہے تھے۔ ہاں جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ ہاں جی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خود کی نظر بھی تھی کہ ابھی وقت باقی ہے۔ کیا بات ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، نماز کا وقت ہو چکا ہے، سحری کا وقت ختم ہو چکا۔ آپ نے فرمایا ابھی نہیں ختم ہوا۔ نہیں، آپ خاموش ہیں، آپ خاموش ہیں، خاموش ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے، مطلب آپ کو معلوم تھا نا، معلوم آپ کی جہاں نظر تھی آپ کو پتا تھا، لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کے کہا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، وقت ختم ہو وقت گیا، ختم ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک روک لیا، سبحان اللہ، اور پھر اللہ پاک نے ان کی قسم کو پورا فرماتے ہوئے کے لیے سورج، ٹھیک ہے، سورج کو اس مقام تک پہنچا دیا جہاں سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف فرمائے ہیں، آپ کی نظر تھی کہ ابھی وقت باقی ہے، لیکن اللہ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قسم کو پورا فرمانے کے لیے سورج کو اس مقام پر پہنچا دیا جہاں سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو راضی کیا، خوش فرمایا کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائے جی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یعنی قسم، بلال حبشی کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں بیٹھتے، جہاں رہتے اور جہاں جاتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہی کرتے۔ جب بارگاہ نبوی سے اٹھ کر اپنے گھر جاتے تو وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا۔ تو قاری صاحب، کیا کمال کی بات ہے کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی جو ہیں، ناظرین اکرام، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ بلال حبشی سے مجھے یہ شکوہ ہے. بھئی کیا شکوہ ہے کہ جب یہ گھر آتے ہیں، گھر اتنا یعنی وقت گزارنے کے بعد جب یہ گھر آتے ہیں تو وہ وہی بات ہوتی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں بھی یہ یہی باتیں کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال جو بات کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے حق ہوتا ہے، آپ ان کی باتوں میں مداخلت نہ کریں. تو ناظرین، یہ کیا کمال کی بات ہے کہ بلال حبشی جو بات کرتے ہیں وہ حق بات ہوتی ہے. تو جی مفتی صاحب، آپ ناظرین کے لیے کوئی بہت خوبصورت سا ایسا میسج، ایسا خوبصورت میسج کہ ہماری نسل نو جو ہے اس کے لیے یہ اوڑھنا بچھونا بن جائے، وہ ناظرین کو یہ پیش کریں. اہم سوال فرمایا آپ نے. دیکھیے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان عاشق رسول، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے محب کی حیثیت سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں انہیں کیا امتیاز اور کیا مقام عطا فرمایا، یہ تفصیل سے اس پر بات ہو چکی ہے. اس میں سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ جس شخص نے بھی دنیا میں اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رہتی دنیا تک بلند فرما دیا، اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے عزت سے نوازا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے عزت سے نوازتے ہیں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معاشرتی لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک ادنا خاندان جس کو شمار کیا جاتا تھا اس سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے اپنا سب کچھ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے قربان کیا، اللہ کے لیے قربان کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عظیم مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. تو آج ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ آئیں، اور آج کل کے جو مشکل حالات ہیں وہ ہمارے اپنے پیدا کردہ ہیں، باہر سے نہیں، ہمیں کفار مشرکین کی طرف سے نہیں، ہمیں اپنے پیدا کردہ حالات جو ہیں وہ دین پر چلنے میں مشکلات پیدا کرتے ہیں. ہم لوگوں نے جس طرح اپنے معاشرتی ماحول میں اپنے لیے ایسے گھمبیر مسائل پیدا کر دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے دین پر عمل کرنا، دین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ ہمارے اپنے پیدا کردہ ہیں. اس کے لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کی سنت مبارک ہے. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی ساری زندگی میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. اور دوسری جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ روئے زمین پر موجود تمام اہم ترین طبقات من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اولاد، والدین، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں رکھے گا اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو. تو آج کی نئی نسل کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپناتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ عاشقانہ، والہانہ عقیدت اور محبت کا تعلق ہونا چاہیے کہ سب کچھ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں قربان کر دیں. تو دنیا میں بھی اللہ پاک کامیابی نصیب فرمائیں گے اور کامیابیاں قدم چومیں گی، اور آخرت کی نجات یقینی ہے. یہی پیغام ہے
سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق اور محبت کا کہ ان کی پہچان ہی عاشق رسول مؤذن رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیثیت سے ہے. دنیا ان کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نام سے پہچانتی ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کر. جی مفتی صاحب آپ نے بہت خوبصورت پیغام دیا. قاری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ماشاء اللہ ناظرین کے لیے آخری لمحات، اپنے آخری کلمات اور ناظرین کے لیے خوبصورت پیغام جو ان کے قلب و ذہن کو روشن کر دے. ہماری نوجوان حضور کی جو محبت اور عشق ہے اس کا جو اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتا ہے، وہ علامہ اقبال نے جو بات کی ہے میں وہ بات کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بحر و بر بھائی بحر و بر درگوشے دامان اوست. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کی محبت دل میں بسا لو، یہ ساری کائنات تمہارے دامن کے ایک چھوٹے سے کونے میں سما جائے گی. اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ساری کائنات تمہارے دامن کے ایک چھوٹے سے کونے میں سما جائے گی. اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ ماشاء اللہ قاری صاحب آپ تشریف لائے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ نے اپنے خیالات کا، محبت کا اظہار کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ تشریف لائے، آپ نے نہایت علمی گفتگو فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین محترم، عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات، و مصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہماؤست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست، عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوزے دم بدم، آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، شاخ گل میں جس طرح باد سحرگاہی کا نم. یہ عشق کی باتیں ہیں ناظرین. یہ تمام صحابہ جو ہیں ان کے دل میں، ان کے قلب و نظر میں ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رہا کرتے تھے. اگر تنہائی کے لمحات میں ہوتے تو ان کی یاد میں ان کا دل جو ہے وہ محو رہتا، اور ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا جو تھا وہ عشق رسول تھا. اور ان عاشقوں کے امام جو ہیں وہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آج ہم نے ان کے عشق کی، ان کی محبت کی، ان کی عقیدت کی، اسلام پر ان کی استقامت کی بات کی. اللہ رب العزت ہماری آج کی اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Muslim Group of Schools and Colleges, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages.
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ ہر جمعہ کے روز دیکھیے پروگرام نمود سحر پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد کے ساتھ صرف مکس نیوز پر۔